اچھا، تو آج ہمارے ہاتھ جو مواد لگا ہے وہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موضوع پر ہے جس پر اکثر بہت جذباتی بحث ہوتی ہے۔ اور غلط فہمیاں بھی بہت ہیں۔ جی بالکل، موضوع ہے صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ اور سنی نقطہ نظر کا اختلاف۔ ہمارے سامنے ایک مکالمہ ہے دو کرداروں کے بیچ جن کے نام ہیں معاویہ اور اصفہانی۔ اور یہ مکالمہ ایک بہت بنیادی سوال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سوال یہ کہ شیعہ حضرات صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا کام یہاں کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مکالمے کی مدد سے دونوں طرف کی دلیلوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ آخر اختلاف کی جڑ کہاں پر ہے۔ تو چلیں اس پیچیدہ گفتگو کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو شروع ہی ایک بہت براہ راست سوال سے ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ وہی کہ مانتے کیوں نہیں؟ جی، معاویہ پوچھتے ہیں، بھائی آخر شیعہ صحابہ کو مانتے کیوں نہیں؟ یہ سوال ہی ایک عام تاثر کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اصفہانی کا جواب فوراً اس تاثر کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو وہ شروع میں ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جی، اور ثبوت کے طور پر وہ صحیفہ سجادیہ کا حوالہ دیتے ہیں جو امام زین العابدین کی دعاؤں کی کتاب ہے، اور بتاتے ہیں کہ اس میں امام نے باقاعدہ صحابہ اکرام پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اچھا، تو شروعات ہی ایک تردید سے ہوتی ہے، یعنی پہلا ہی قدم یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے۔ بالکل۔ لیکن معاویہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ جی نہیں، وہ فوراً ایک عملی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ کتابی باتیں چھوڑو، ہم تو ممبروں پر، مجلسوں میں اور آپ کی کتابوں میں صحابہ کو برا بھلا کہتے سنتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک ایسا الزام لگاتے ہیں جو اکثر اس بحث میں سامنے آتا ہے۔ تقیہ والا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ تقیہ تو نہیں کر رہے، یعنی اپنے اصل عقیدے کو چھپا تو نہیں رہے۔ یہ تقیہ والا الزام تو اکثر سننے میں آتا ہے، یہ بحث کو ذاتی بنا دیتا ہے نا۔ بالکل، یہ بحث کو فوراً دفاعی پوزیشن میں لے جاتا ہے۔ لیکن اصفہانی یہاں بہت واضح موقف اپناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقیہ نہیں ہے، بلکہ یہ معیار کا فرق ہے۔ وہ ایک بہت اہم جملہ کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کو مانتے ہیں جو آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفادار رہے۔ اوہ، یہ نقطہ اس پوری گفتگو کا محور ہے۔ اس نے بحث کو ماننے یا نہ ماننے سے ہٹا کر کس کو ماننے اور کس معیار پر ماننے کی طرف موڑ دیا ہے۔ یعنی یہ مکمل انکار نہیں بلکہ ایک مخصوص معیار پر مبنی انتخاب ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ایک پوری نسل کے کردار پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی وفاداری کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، کچھ صحابہ اس طرف اور باقی دوسری طرف۔ معاویہ نے اس پر یقیناً کوئی سخت رد عمل دیا ہوگا۔ جی بالکل، معاویہ فوراً اس منطقی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صرف چند گنے چنے صحابہ کو مانتے ہو اور باقی سب کو نہیں؟ اور پھر وہ سنگین الزام۔ جی، پھر وہ ایک بہت سنگین الزام کا حوالہ دیتے ہیں جو شیعہ روایات سے منسوب کیا جاتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 یا 4 لوگوں کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ارتداد کا لفظ تو بہت بہت سنگین ہے۔ یہاں ارتداد یعنی دین سے پھر جانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو گفتگو کو ایک انتہائی حساس موڑ پر لے آتا ہے۔ اس کا مطلب تو اسلام سے خارج ہو جانا۔ اس پر تو کوئی بھی سخت رد عمل دے گا۔ اصفہانی نے اس الزام کا کیا جواب دیا؟ یہ تو سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ لگانے کے برابر ہے۔ یہیں پر یہ مکالمہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اصفہانی ارتداد کی ایک ایسی تشریح پیش کرتے ہیں جو عام طور پر نہیں سنی جاتی۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ارتداد سے مراد اسلام سے پھرنا یا کافر ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے پلٹنا ہے۔ ایمان سے پلٹنا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے مطابق ایمان کا تعلق ولایت اور امامت سے ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کی امامت کو قبول نہیں کیا، وہ ایمان سے پلٹ گئے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت باریک لیکن بہت اہم فرق ہے جو وہ واضح کر رہے ہیں۔ جی، مرتد کا لفظ سنتے ہی ذہن میں اسلام چھوڑنے کا خیال آتا ہے، لیکن یہاں اس کی ایک بالکل مختلف یعنی سیاسی یا عقیدتی تشریح کی جا رہی ہے جو امامت سے جڑی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ تو ان کی اپنی تشریح ہوئی، اس کے لیے انہوں نے کوئی دلیل بھی دی؟ جی،
اور یہیں وہ بحث کا رخ مکمل طور پر پلٹ دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ شیعہ کتابوں کا دفاع کرنے کے بجائے اہل سنت کی سب سے مستند کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ اس مکالمے کا شاید سب سے اہم موڑ ہے۔ اچھا، تو اصفہانی یہاں ایک بہت دلچسپ چال چلتے ہیں۔ وہ بحث کا رخ مخالف کی اپنی کتابوں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک بہت مضبوط حربہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کتابوں کی بات کرتے ہیں، ذرا اپنی کتابوں میں موجود حدیث حوض کو تو دیکھ لیں۔ تو یہ حدیث حوض آخر ہے کیا جس کو اتنا اہم ثبوت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ حدیث حوض کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک۔ تب کچھ لوگوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کہیں گے، یہ تو میرے اصحاب ہیں، انہیں میری طرف آنے دو۔ اوہ! اس پر فرشتے جواب دیں گے، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں یعنی بدعتیں ایجاد کی اور یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے۔ الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے؟ جی، آصفانی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ الٹے پاؤں پلٹ جانے کا مطلب وہی ہے جسے ہم مرتد ہونا کہتے ہیں، اور یہ تصور خود آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ اگر یہ حدیث بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں ہے، جو اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں نا؟ جی، کیونکہ یہ تو ان کے بنیادی عقیدے سے براہ راست ٹکرا رہی ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ وہ اس تضاد کو کیسے حل کرتے ہیں؟ بالکل، اور معاویہ وہی جواب دیتے ہیں جو اہل سنت علماء کی طرف سے عموماً دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ اصحاب سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشہور ساتھی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد میری امت کے لوگ ہیں۔ یعنی ایک عام اصطلاح ہے جو پوری امت کے لیے استعمال ہوئی ہے، خاص صحابہ کے لیے نہیں۔ جی، یہاں پر تشریح کا اصل میدان جنگ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اصفہانی اس تشریح کو آسانی سے قبول نہیں کرتے ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ وہ فوراً ایک اور حدیث سامنے رکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اچھا۔ پھر وہ ایک منطقی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پہلی حدیث یعنی حدیث حوض میں اصحاب کا مطلب پوری امت ہے، تو کیا اس دوسری حدیث میں بھی اصحاب کا مطلب پوری امت ہے؟ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری امت کو برا بھلا مت کہو؟ یہی سوال انہوں نے اٹھایا۔ یہ ایک بہت ذہین سوال تھا اور اس نے معاویہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو معاویہ نے کیا جواب دیا؟ معاویہ جواب دیتے ہیں، نہیں، اس دوسری حدیث میں تو وہی خاص لوگ مراد ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہو جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں، آسوانی فوراً کہتے ہیں، یہ تو پھر منچاہی تعویل ہوئی۔ یعنی ایک ہی لفظ اصحاب کا مطلب ایک جگہ اپنی سہولت کے مطابق پوری امت لے رہے ہیں تاکہ آپ کے عقیدے پر زد نہ پڑے، اور دوسری جگہ اس کا مطلب خاص صحابہ لے رہے ہیں تاکہ ان کی فضیلت ثابت ہو۔ یہ تو علمی دیاندائی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور معاویہ کا اگلا جملہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ کیا؟ جب دلائل پر بات پھنس جاتی ہے تو وہ اپنے بنیادی عقیدے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی نسبت ایسا سوچنا ہی درست نہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو یہاں آ کر بحث ثبوت اور تشریح کے دائرے سے نکل کر عقیدے کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب بنیاد یہ نہیں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہم ہر حدیث کو اسی عقیدے کے چشمے سے دیکھیں گے۔ یہ تو بہت بڑا موڑ ہے۔ یعنی ایک موقع پر دونوں فریق حدیث اور تاریخ پر بحث کر رہے ہیں اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ اصل بنیاد ہی مختلف ہے۔ ایک کے نزدیک ثبوت سب کچھ ہے، دوسرے کے نزدیک عقیدہ ثبوت سے بالاتر ہے۔ یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں۔ لیکن آصفانی اس عقیدے کو بھی تو چیلنج کرتے ہوں گے۔ بالکل۔ آصفانی فوراً سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ کے علماء نے خود نہیں لکھا کہ صحابہ کی صفوں میں منافقین بھی موجود تھے، جنہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف وحی کے ذریعے جانتے تھے؟ جی، اور کیا تاریخ میں یہ واقعات درج نہیں کہ بعض صحابہ سے چوری، زنا اور شراب نوشی جیسے گناہ بھی سرزد ہوئے؟ یہ تو تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار مشکل ہے۔ معاویہ نے ان واقعات کو تسلیم کیا یا ان کا انکار کیا؟ انہوں نے تسلیم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایسا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے عقیدے کا دفاع ایک اور عقیدے سے کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ توبہ کر لی تھی، یہ ایک اور اہم موڑ ہے۔ اب بحث گناہ کرنے یا نہ کرنے سے ہٹ کر توبہ پر آ گئی ہے۔ جی، جو کہ ایک غیبی معاملہ ہے۔ کس نے توبہ کی، کس کی قبول ہوئی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا
فیتھ بیسڈ ازمپشن ہے کہ چونکہ وہ صحابی تھے اس لیے انہوں نے توبہ کری لی ہوگی؟ بالکل. لیکن اصفہانی اس پر ثبوت مانگ رہے ہیں نا، کہ آپ کے پاس ان کی توبہ کا کیا ثبوت ہے؟ بالکل. اصفہانی یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کی توبہ کا کوئی ثبوت قرآن یا حدیث میں موجود ہے، یا یہ صرف آپ لوگوں کا حسن ظن یعنی ایک اچھا گمان ہے؟ اور اس کا جواب؟ معاویہ بہت دیانتداری سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حسن ظن ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حسن ظن ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اہل سنت کا اجماعی موقف ہے. تو بات آ کے یہاں ٹھہری کہ ایک طرف اعمال کی بنیاد پر پرکھنے کا معیار ہے اور دوسری طرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ایک اجتماعی حسن ظن کا عقیدہ ہے. جی، لیکن گفتگو کے آخر میں آصفانی ایک ٹھوس تاریخی واقعہ سامنے رکھتے ہیں. اچھا؟ جو اس حسن ظن والے پورے نظریے کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے. وہ اس مکالمے کو ایک بہت طاقتور مثال پر ختم کرتے ہیں. وہ کون سی مثال ہے؟ وہ صحیح مسلم کا حوالہ دے کر جنگ خیبر کا ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک صحابی جنگ میں مارے گئے. باقی صحابہ نے کہا مبارک ہو، اسے شہادت نصیب ہوئی. یعنی وہ ان کی جنت کی گواہی دے رہے تھے؟ جی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کا رد عمل بالکل مختلف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ جہنم میں ہوگا. کیا؟ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے. ایک صحابی میدان جنگ میں مارا گیا، لوگ اسے شہید سمجھ رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے. جی. اور وجہ کیا کوئی بہت بڑا گناہ تھا؟ وجہ حیران کن حد تک چھوٹی تھی. ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جس پر اس کا حق نہیں تھا، اور وہی آگ کی چادر بن کر اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے. آصفانی اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر صحابی ہونا گناہوں سے بچنے یا سزا سے معافی کی ضمانت ہوتا تو یہ شخص تو یقینی جنتی ہوتا. صحیح. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ صحابیت کسی کو خدا کے انصاف اور احتساب سے بالاتر نہیں کرتی. ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایک صحابی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. یہاں آ کر مکالمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے. واہ. جی. تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اختلاف ماننے یا نہ ماننے کا نہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. بالکل نہیں. بلکہ اختلاف اس معیار کا ہے جس کی بنیاد پر کسی صحابی کی عزت اور تعظیم کی جائے. جی. ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پانا بذات خود ایک ایسا اعزاز ہے جو تمام صحابہ کو جنتی بنا دیتا ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے بارے میں صرف اچھا گمان ہی رکھیں. اور دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ صحابیت ایک بہت بڑا اعزاز ضرور ہے، لیکن یہ کسی کو انسانی اعمال کی جواب دہی سے آزاد نہیں کرتی. اس نظریے کے مطابق ہر شخص کو، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، اور وفاداری کا معیار صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کے ساتھ رویے اور دین پر قائم رہنے پر بھی منحصر ہے. جی. یہ مکالمہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اختلاف کی جڑیں تاریخی واقعات کی تشریح اور بنیادی عقائد میں کتنی گہری ہیں. یہ مکالمہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر غور کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے جو صرف تاریخ یا مذہب تک محدود نہیں ہے. وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ کسی بھی تاریخی شخصیت کی حیثیت اور اس کے ذاتی اعمال کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا کسی عظیم ہستی سے قربت فرد کو اس کے اعمال کی جواب دہی سے بالاتر کر دیتی ہے؟ یا پھر الہی انصاف کا ترازو سب کے لیے یکساں ہے، چاہے ان کا رتبہ اور مقام کچھ بھی ہو؟ یہ وہ نقطہ ہے جو اس بحث کے مرکز میں ہے. یہ صرف ایک فرقہ وارانہ بحث نہیں، بلکہ اخلاقیات، انصاف اور جواب دہی کے اصولوں سے متعلق ایک سوال ہے. ایک ایسا سوال جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور مزید سوچ بچار کا متقاضی ہے.